بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم الحرام، یوم عاشورا اور سیدنا حضرت حسین شھید کربلا، قسط نمبر 3۔ اس عشرے میں ہم یعنی اہل السنہ والجماعہ کیا کریں؟ میرے مخاطب شیعہ برادری ہرگز نہیں ہے۔ اس حرمت کے مہینے کا عموماً اور ان 10 دنوں کا خصوصاً حقیقی احترام اور ادب یہ ہے کہ ہم ان دنوں خصوصاً وہ کام کر لیں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، وہ اعمال آخرت کریں جسے اللہ جل جلالہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی اور خوش ہوں۔ وہ طریقہ اپنائیں جو سلف صالحین رحمہم اللہ سے تواتر اور توارث کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ مثلاً اگر ہو سکے پورے عشرے کا روزہ رکھیں، یہ ممکن نہ ہو سکے تو 10ویں تاریخ کا روزہ بہرحال ضرور رکھیں، اور اس کے ساتھ ہی 9ویں یا 11ویں تاریخ کو بھی رکھیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے صوموا عاشورا وخالفوا فیہ الیہود وصوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، خطبات الاحکام بحوالے جمع الفوائد عن احمد، یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرو، اور اس روزہ رکھنے میں یہود کی مخالفت اس طرح کرو کہ 10ویں تاریخ سے ایک دن قبل یعنی 9ویں تاریخ کو روزہ رکھو، یا اس کے بعد یعنی 11ویں تاریخ کو ایک دن کا روزہ رکھو۔ اسی وجہ سے تمام فقہاء اسلام رحمہم اللہ نے تنہا 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا مکروہ لکھا کہ اس میں یہود کی مشابہت ہوتی ہے، جیسا کہ جمع الفوائد میں آیا ہے وَإِلَيْهِ ذَهَبَ فُقَهَاؤُنَا كَرِهُوا انفراد عاشوراء یوم بالصوم۔ تاہم حضرت علامہ مولانا محمد منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے دور کے بہت بڑے محقق، مصنف اور عالم ربانی تھے، حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے، اور مفکر اسلام، مورخ اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کے خاص دوستوں میں سے تھے۔ آپ نے معارف الحدیث جلد نمبر 3 کتاب الصوم میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ موجودہ دور میں یہودی 10ویں محرم کو روزہ رکھتے نہیں ہیں، لہذا صرف اس دن روزہ رکھنے میں چونکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہیں ہے، لہذا کوئی کراہت نہیں ہے، اور یہی صحیح بات ہے۔ نیز اس دن اپنے اہل و عیال کے خرچ میں وسعت رکھیں، بخل نہ برتیں، بلکہ حسب گنجائش خرچ ضرور کریں، تاہم اسراف سے بچیں، کیونکہ اسراف تو ہر حال میں ممنوع ہے۔ اس کے علاوہ عبادات میں خوب محنت کریں، تلاوت ہو، ذکر ہو، تسبیح ہو، نفل نمازی ہوں، صدقات اور خیرات ہوں، اور آخرت کے جیسے اعمال ہوں کثرت کے ساتھ کریں۔ توبہ اور استغفار کا اہتمام تو بہرحال ہر دم، ہر لمحہ، ہر گھڑی ضروری ہے۔ عبادات اور اعمال خیر کے برکات و انوار سے اختتام سال تک ہم فائدہ اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ نیز اس دن خرچ کرنے سے مالی اعتبار سے بھی انشاءاللہ تنگی نہیں رہے گی۔ پھر ملتے ہیں آپ سے اسی عنوان کے تحت قسط نمبر 4 میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔